کیوں چند ٹکوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ کر اس کی حاکمیت کو چھوڑ کر کسی اور کی حکمرانی کی بات کروں؟ تو ہے تیری عقل کے اوپر کہ تو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا، پیغمبر زمان کی شریعت کی عمل داری کو نہیں مانتا۔ اگر جیے بھٹو کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر نئے پاکستان کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر مسلم لیگ کے لوگ نئے ڈیم نئے پلوں کا نعرہ اس ملک میں لگا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر لا الہ الا اللہ کی عملداری کا نعرہ لگانے کا ہم کو بھی حق حاصل ہے۔ امی قدر یہی وجہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارتقائی سفر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بالکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے ان کی حاشیہ برداری سے علیحدہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر میں اپنی زبان کو بیچ کر، اپنے قلم کو بیچ کر، اپنے تخیلات کو بیچ کر، اپنے تفکرات کو بیچ کر خان صاحب کے قریب ہونا چاہوں، اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگر میں میاں صاحب کے قریب ہونا چاہوں مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک آواز معاشرے میں ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کرے، ایک آواز معاشرے میں ایسی ہونی چاہیے جو پیغمبر زمان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے غلبے کی بات کرے۔ حضرات گرامی کا چاہے میرا کوئی بیٹا ہو، چاہے میرا کوئی بھانجا ہو، یا چاہے میرا کوئی بھائی ہو، اگر وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں مسلم لیگ کا وکیل کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی میرا بھانجا بتیجا یا بھائی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتا ہے، حضرات گرامی قدر مجھے اس کو ملنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری نگاہ وزارت کے اوپر نہیں ہوتی، میری نگاہ مشاورت کے اوپر نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی قدر نظر اگر میری ہوتی ہے تو جام کوثر پہ ہوتی ہے، نگاہ اگر میری ہوتی ہے تو شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات برملا طور پہ کہتا ہی رہوں گا، مجھ کو شاہوں کی حشامت کا سلیقہ ہی نہیں، زہیر کے لب ہلتے ہیں پیمبر کی ثنا خوانی میں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح صدر حاصل ہے کہ حضرات گرامی قدر انسان اپنے انٹلیکٹ کو بیچ کر، انسان اپنی ذہانت و فطانت کو بیچ کر، انسان اپنے قلم کو بیچ کر، انسان اپنے تخیلات کو بیچ کر عہدے تو حاصل کر سکتا ہے لیکن رب قدیر کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر ہمیں حنیفہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ جو ہیں ہماری اس طرح کی باتوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اور آج میں اس شبے کا ازالہ کر کے بات کو مزید آگے آپ کے سامنے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ کبھی میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ، کبھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا حوالہ۔ حضرات گرامی قدر آج بھی کہیں خان صاحب مجھے نظر آئیں گے تو میں ان کو سلام لے لوں گا، آج بھی میاں صاحب کہیں نظر آئیں گے میں ان کو سلام لے لوں گا، آج بھی میرے ملک کا کوئی بڑا سیاسی رہنما مجھے نظر آئے گا میں اس کو سلام لے لوں گا، اس لیے کہ میرے ہی ملک کا رہنما ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر میری وفاداریاں نہ اس کے لیے ہیں، نہ اس کے لیے ہیں، نہ میاں صاحب کے لیے ہیں، نہ خان صاحب کے لیے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جس نے وفاداریوں کے ذریعے اپنے لیے بینیفٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو لچک دیتا ہے، وہ اپنی زبان کو گول کرتا ہے، وہ اپنی زبان کو بوڑتا ہے، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی نگاہ نہ میاں صاحب کے چہرے پہ ہوتی ہے نہ خان صاحب کے چہرے پہ ہوتی ہے، نظر اس کی اگر کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا اس بات کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ الہ العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جہاں پر اللہ کی ربوبیت کی بات آتی ہے پوری کائنات کا ہر مسلمان اس کو پروردگار ماننے پہ تیار ہے، پوری کائنات کا ہر کافر اس کو پروردگار ماننے پہ تیار ہے، لیکن جہاں پر معبودیت کی بات آتی ہے اللہ کی، اب معبودیت کے ساتھ ساتھ شجر کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، اسی طرح پتھر کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، مرکز و مزار کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، گنبد و دیوار کے سامنے جھکنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، اللہ کی الوہیت کے ساتھ شریک کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن حضرات گرامی قدر اس سے اگلی سٹیج جو ہے وہ مالک الناس کی سٹیج ہے
کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، جہاں پہ پروردگار عالم کی ربوبیت کا ہر شخص قائل ہے وہاں پر الوہیت میں شراکت ہو رہی ہے، اور جہاں پر اللہ کی بادشاہت کی بات آتی ہے، جہاں پر اللہ کی حاکمیت کی بات آتی ہے، جہاں پر ان الحکم الا للہ کی بات آتی ہے، جہاں پر افحکم الجاہلیت یبغون کی بات آتی ہے، جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اقتدار کی بات آتی ہے، جہاں پر اللہ کی آیات بینات کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے، جہاں پر پیغمبر زمان کی شریعت کے تنفیذ کی بات آتی ہے، حضرات گرامی قدر مسلم سماج کے اندر آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ باقی بچ جاتے ہیں جو اللہ کی حاکمیت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرتے ہیں۔ ایسے عالم میں کوئی شخص میاں صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے عالم میں کوئی شخص خان صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر ہم اکثریت میں ہوں تب بھی، ہم اقلیت میں ہوں تب بھی، ہم غالب اقلیت میں ہوں تب بھی، حتیٰ کہ میں اکیلا ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک سانس اور سینے کا رشتہ باقی ہے، جب تک زبان اور قوت گویائی کا رشتہ باقی ہے، جب تک دماغ اور فکر کا رشتہ باقی ہے، رب قدیر کی حاکمیت کا نعرہ لگاتا رہوں گا، اس کی حاکمیت کی طرف بلاتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سے بڑا سنہرا خواب میری آنکھوں کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ سود کے کاؤنٹر بھی کھلے ہوں، مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ شراب کی بھٹیاں بھی کھلی ہوں، مدینہ کی ریاست ایسے نہیں بنتی کہ حضرات گرامی قدر کعبہ گری کے اڈے بھی کھلے ہوں۔ مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب کعبہ گری کے اڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے، مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب سودی لین دین کے تمام اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے، مدینہ کی ریاست تب بنتی ہے جب شراب کی بھٹیوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کیا تم خان صاحب کے دور سے کچھ سبق نہیں سیکھا؟ افسوس کی بات یہ ہے کیا تم نے میاں صاحب کے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیا میاں صاحب نے کبھی شراب کی بھٹیوں کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ کیا کبھی انہوں نے بدارے گناہ کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ کیا کبھی انہوں نے کعبہ گری کے اڈوں کو بند کرنے کا ذکر کیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے ان لوگوں کے اندر وہ گٹس موجود نہیں ہے، ان کے اندر وہ جرأت اور گفتار اور کردار موجود نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بند کر سکیں۔ رب قدیر کی قسم ہے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اس وقت کو آتا دیکھ رہا ہوں، ایک دن آئے گا اس ملک کے اندر حضرت رسول اللہ کا نظام آئے گا، اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کا دور ضرور آئے گا۔ حضرات گرامی قدر اس لیے آئے گا کہ لوگ ہر دور کے اندر دیکھتے رہے مہنگائی بڑھتی رہی، لوگ ہر دور میں دیکھتے رہے یہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی رہیں، لوگ ہر دور میں دیکھتے رہے یہاں پہ قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اس ملک کو نظام کی ضرورت ہے تو کالی کملی والے کے نظام کی ضرورت ہے جس نے ایسا نظام عدل قائم فرما دیا کہ آپ کی بارگاہ رسالت مآب میں بنو مخزوم کی فاطمہ کی سفارش کی گئی کہ آقا بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و مقام والی ہے، بڑی شان و شوکت والی ہے، آقا اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ تو میرے آقا نے کہا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اتھر ہو، خدیجہ کا لخت جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن و حسین کی مادر محترم ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی کا دکھ کی بات یہ ہے کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی دین کا عالم ہے، کوئی مسند نشین ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، جب سیاست کی بات آتی ہے اس کو میاں صاحب نظر آتے ہیں، اس کو خان صاحب نظر آتے ہیں۔ اور کیا تم نے مرنے کے بعد خان صاحب کو جواب دینا ہے؟ کیا تم نے مرنے کے بعد میاں صاحب کو جواب دینا ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم نے مرنے کے بعد رب قدیر کی عدالت میں پہنچ جانا ہے، ہم نے مرنے کے بعد رب قدیر کے پاس پیش ہو جانا ہے۔ ایسے عالم کے اندر انسان کے کام اس کا سرمایہ نہیں آئے گا، ایسے عالم میں اس کے کام اس کا اثر و رسوخ نہیں آئے گا، ایسے عالم میں اس کے کام اس کے سماجی تعلقات نہیں آئیں گے، ایسے عالم میں اس کے کام اس کے سماجی روابط نہیں آئیں گے، ایسے عالم میں اس کے کام اس کی شہرت نہیں آئے گی، ایسے عالم میں اس کے کام اس کا منصب نہیں آئے گا، ایسے عالم میں اس کے کام اگر کوئی چیز آئے گی رب قدیر کا خوف کام آئے گا، یا مدینے والے کی محبت کام آئے گی، یا نظام الہی کے لیے جستجو کرنے کی خواہش ہے وہ کام آئے گی۔ حضرات گرامی قدر میں کئی مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اب بات اگر اس طرف نکل گئی ہے تو اسی طرف تھوڑی سی بات کو مزید آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر میں نے ہمیشہ آپ کو اس بات کی تلقین کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اپنے علاقے کے اندر جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے تو حضرات گرامی قدر نہ سرمایہ دار کو دیکھیے، نہ جاگیردار کو دیکھیے، نہ گنڈوں کو دیکھیے، نہ بدماشوں کو
کو دیکھیے، نہ پارٹی کو دیکھیے، نہ برادری کو دیکھیے، بلکہ دیکھیے آپ کے علاقے کے اندر نظام الہی کی بات کرنے والا کون ہے، نظام مصطفیٰ کی ترجمانی کرنے والا کون ہے۔ حضرات گرامی قدر اس لیے کہ دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، قیامت کے دن ووٹوں کو تولا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر، دنیا کے اندر تو ووٹوں کی گنتی کے نتیجے میں لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ کے ووٹ کا تول ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ایک ایک ووٹ کو جب تولا جائے گا تو کئی مرتبہ آپ کا تنہا یہ ووٹ جو ہے آپ کی نجات کا اس لیے سبب بن سکتا ہے کہ آپ نے ووٹ اپنے مفاد کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے نہیں ڈالا، آپ نے ووٹ جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ڈالا، بلکہ آپ نے ووٹ اگر ڈالا رب قدیر کی کبریائی کے لیے ڈالا، آپ نے ووٹ اگر ڈالا مدینہ والے کی مصطفائی کے لیے ڈالا۔ حضرات گرامی قدر یہ ووٹ قیامت کے دن آپ کے لیے تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ نے قیامت کے دن میزانوں کے تلنے کی بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر کئی اعمال اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو کھا جاتے ہیں، اور کئی اعمال اپنی قباحت کے اندر اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تو ہاما کے پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن حلوت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیاں پارا پارا ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر آج بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے، دائیں بائیں کے کاموں کے ذریعے حضرات گرامی قدر ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر ان کی تہجد گزاریاں، جس کے نتیجے کے اندر ان کی شب زندہ داریاں، جس کے نتیجے کے اندر ان کی تسبیحات، جن کے نتیجے کے اندر ان کی تحلیلات، جن کے نتیجے کے اندر اس کا استغفار سب کا سب ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ حلوت کے اندر حرام کاری کا ارتکاب کرنے والے لوگ کس منہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر یہی بات جو ہے میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، تنہا عقیدہ توحید انسان کے لیے کتنا وزنی ہے۔ حدیث پاک میں ایسے شخص کی مثال آئی ہے جس کے ہر پلڑے، جس کے سارے نامہ اعمال میں سے ہر وہ عمل برآمد ہوگا جو اس کے لیے تباہی کا سبب ہوگا، جو اس کے لیے بربادی کا سبب ہوگا، جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ حضرات گرامی قدر انسان اس بات کو سمجھ جائے گا اب بچنے کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے، اب بچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، یکالک اس کے نامہ اعمال میں سے ایک پرچی برآمد ہوگی۔ حدیث بطاقہ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی، حدیث بطاقہ نے ہمیں اس بات کا پتہ بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر پرچی جو ہوگی جب اس کو دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، دایاں پلڑا پورا کا پورا وزنی ہو جائے گا، گناہوں کے پچھتارے اس ایک پرچی کے مقابلے میں بالکل ہلکے ہو جائیں گے۔ آدمی حیران ہو جائے گا۔ حدیث بطاقہ کے مطابق ایک چھوٹی سی پرچی نے میرے سارے کے سارے برے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا، میرے سارے کے سارے برے اعمال کو ہڑپ کر کے رکھ دیا۔ اس پرچی کو دیکھا جائے گا، اس کے اوپر لا الہ الا اللہ تحریر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر تنہا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، ان الحکم الا للہ کی بنیاد پہ حکم حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا الحکم للہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا اللہ کی حاکمیت کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا پیغمبر زمان کی شریعت کی عملداری کے لیے حاصل کیا، اور انشاءاللہ ہمیں یہ کام پرامن طریقے سے اس ملک میں کرنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگ بڑا گھبراتے ہیں، کہتے ہیں شریعت کے نفاذ کی بات کریں، انسان لاپتہ ہو جاتا ہے، انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے، انسان کو تھریٹ کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان پہ شدت پسندی کے لیبل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جدوجہد اصولی ہے، آئینی ہے، پرامن ہے، دستوری ہے، 73 کے آئین کے مطابق ہے، قرارداد مقاصد کے مطابق ہے۔ ہم اداروں کے ساتھ وفادار ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ وفادار ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں۔ اگر جیے بھٹو کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر نئے پاکستان کا نعرہ اس ملک میں لگ سکتا ہے، اگر مسلم لیگ کے لوگ نئے ڈیم نئے پلوں کا نعرہ اس ملک میں لگا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر لا الہ الا اللہ کی عملداری کا نعرہ لگانے کا ہم کو بھی حق حاصل ہے۔ ایک عرصہ پہلے یہاں بعض اداروں کے لوگ آئے،
انہوں نے میرے سامنے اس بات کو رکھا اور مجھ سے یہ بات کہی، علامہ صاحب آپ بڑی اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، آپ اس ملک کے اندر شریعت کی عملداری کی بات کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں حضرت قائد اعظم کے ویژن کے مطابق کہتا ہوں، حضرت علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق کہتا ہوں۔ انہوں نے اسٹیٹ کو حاصل کیا، اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ حاصل کیا۔ اگر اس ملک کے اندر اسلام نافذ نہیں ہونا تو کہاں پہ نافذ ہونا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ہم دلائل کے ذریعے، براہین کے ذریعے، ادلہ کے ذریعے اس بات کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک سیکولر ریاست کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی، انہوں نے جدوجہد اگر کی تھی رب قدیر کی حاکمیت کے لیے کی تھی، پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی شریعت کی عملداری کے لیے کی تھی، وگرنہ دلی کا رہنے والا بھی پنجابی بولتا تھا، امرتسر کا رہنے والا بھی ساگ کھاتا تھا، لسی پیتا تھا۔ ہم اس سے علیحدہ کس لیے ہوئے؟ اس لیے کہ اس کا نام بشنگ سنگھ تھا، ہمارا نام عبداللہ تھا۔ ہم اس لیے علیحدہ ہوئے، اس کا نام جوگندر سنگھ تھا، ہمارا نام عبدالسلام تھا۔ ہم نے یہ جدائی اور بٹوارا اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم پیغمبر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھے اور اللہ اکبر کے نعروں کو لگانے والے تھے، اور وہ ویدوں کو پڑھنے والے اور ہنومان کے نعروں کو لگانے والے تھے۔ حضرات گرامی قدر، دکھ کی بات یہ ہے جو اٹھتا ہے وہ جناب والا میاں صاحب کی بات کرتا ہے، جو اٹھتا ہے خان صاحب کی بات کرتا ہے، ان کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے عدلیہ، مجھے یہ بات بتلائیے مقننہ، مجھے یہ بات بتلائیے بیوروکریسی کب تک ان ڈائریکشنز کے اوپر چلے گی جو ڈائریکشن ہمیں مغربی سماج کے اندر مرض کرتے ہیں، وہ ڈائریکشن جو ہماری شناخت کو کھا جاتی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہماری مسلمانیت کے اوپر ایک سوالیہ نشان کو کھڑا کر دیتی ہے، وہ ڈائریکشن جو ہمیں قال اللہ و قال رسول کے نعروں کو لگانے سے روکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون، افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا لوگ جاہلیت کے ضابطوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جبکہ پروردگار عالم کے قانون سے بہتر قانون کوئی بھی نہیں ہو سکتا؟ حضرات گرامی قدر، پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے تین ہیں۔ مسئلہ نمبر ایک پارٹی کی پوجا، مسئلہ نمبر دو برادری کی پوجا، مسئلہ نمبر تین پیٹ کی پوجا۔ جب تک ہم ان تین چیزوں سے آزاد نہیں ہوں گے اللہ کی حاکمیت کا نعرہ بلند نہیں ہو سکتا۔ معیشت کی گتھیوں کو سلجھانے کے بڑے خواب دیکھے، لیکن ملک معاشی تنزلی کی گہرائیوں اور دلدلوں میں اترتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب نہ جانے وہ کون سا قومی خزانے کے اندر کروڑوں اربوں ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، اور 10% پے سلپوں کے اندر اضافے کی باتیں کرنے والے آج 10% پولیس کے اداروں سے اور دیگر محکموں سے ملازموں کی تنخواہوں کو 3 مہینے کے لیے کاٹا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات، انجیل اور اس کے بعد نازل ہونے والے قرآن مجید کو قائم کرنا شروع کر دیں، لا قالوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا اور زمین سے بھی رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ رزق دینا یہ پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب ہے، میں عبد الرب ہوں، اللہ رزاق ہے، میں عبد الرزاق ہوں، اللہ وہاب ہے، میں عبد الوہاب
ہوں، میں کیوں رزق کے لیے، میں کیوں چند ٹکوں کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ کر اس کی حاکمیت کو چھوڑ کر کسی اور کی حکمرانی کی بات کروں۔ سورج نے گواہی دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، چاند نے گواہی دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، پتھر نے شہادت دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں، درخت نے شہادت دی میں اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ انسان یا ایھا الانسان ما غرک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ تو کیوں اپنے رب کی طرف نہیں آتا؟ سورج کتنا اللہ کے حکم کا پابند ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ چاند کتنا بڑا حکم کا پابند ہے، لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ہر روز ڈیوٹی کے اوپر نکلتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوں تو ہمیں روشنی بھی نہ ملے، اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوں تو ہم وقت کے اوقات کا بھی پتہ نہ کر سکیں۔ انسان تو 50 سال کا انسان، 60 سال کا انسان، 70 سال کا انسان، تو ہے تیری عقل کے اوپر کہ تو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا، احکام الہی کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات بینات کی تنفیذ کو نہیں مانتا، پیغمبر زمان کی شریعت کی عمل داری کو نہیں مانتا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات اللہ کی قسم علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، 40 سال بارش ہوتی رہے، ہریالی والی بارش، فراوانی والی بارش، فصلوں کو اگانے والی بارش، سبزے کو بڑھانے والی بارش، اللہ کی قسم اتنی رحمت والی بارش ہوتی ہے جو 40 برس تک ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک حد کی تنفیذ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی اگر ایک حد کو معاشرے پہ نافذ کر دیا جائے، جتنا معاشرے کو اس سے رحمت ملتی ہے، اس سے برکت ملتی ہے، رب قدیر کی قسم ہے اتنی 40 سال کی موسلادھار بارش سے بھی اللہ کی اتنی رحمت زمین کے اوپر نہیں اترتی۔ چنانچہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہدا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی عملداری کو اس ملک میں یقینی بنا کے چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کم ہمت بھی ہیں، ہم کم وسائل والے بھی ہیں، ہم کم افرادی قوت والے بھی ہیں، لیکن رب قدیر کی قسم ہے حق ہمارے پاس ہے، سچ ہمارے پاس ہے۔ اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کا قیام یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پرامن جدوجہد کرنا، اس کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا، اس کے لیے ووٹ بینک کو جمع کرنا، اس کے لیے مذہبی جماعتوں کے ساتھ اشتراکی عمل کو کرنا، اس کے لیے دیگر مسالک کی قوت کو مجتمع کر کے سیکولرزم کے مقابلے کے اوپر، لا دینی جماعتوں کے مقابلے کے اوپر ایک قوت کو اس ملک میں اکٹھا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آئے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔